بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا پروگرام شرعی مسائل لے کر کیسر بخاری آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہمیشہ کی طرح ہم شکر گزار ہیں جناب عالم باعمل سید فدا حسین بخاری صاحب کے کہ وہ تشریف لاتے ہیں، ہمیں ٹائم دیتے ہیں اور آپ کے جو سوال ہوتے ہیں ان کا جواب بھی دیتے ہیں۔ پچھلے ہفتے ہم نے جو موضوع شروع کیا تھا وہ تھا نجاسات، کیونکہ اس کا ہماری عملی زندگی سے بہت گہرا تعلق ہے۔ ہر مومن کو اس کے متعلق خبر ہونی چاہیے کہ نجاسات کی تعداد کتنی ہے اور اس کو کس طرح پاک کیا جا سکتا ہے۔ تو پچھلے پروگرام میں کیونکہ ٹائم کم تھا، موضوع یہ کافی طولانی ہے، تو میں گزارش کروں گا جناب قبلہ صاحب سے کہ تھوڑا سا اس کی تفصیل بیان کر کے تو جہاں سے ہم نے پروگرام ختم کیا تھا وہیں سے دوبارہ اس کو شروع کر دیں۔ جی بہت شکریہ جناب بخاری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آپ کی خدمت سلام عرض کرتے ہیں، اور ٹاپک وہی ہے نجاسات، اور 10 چیزیں نجس ہیں۔ اس میں جو نجاسات ہیں ان کو ایک مرتبہ پھر دہرا دیتے ہیں: پیشاب، پخانہ، منی، مردار، خون، کتا اور خنزیر، کافر، شراب، نجاست خور حیوان کا پسینہ۔ تو یہ 10 چیزیں ہیں جو نجس ہیں، اور ان میں سے ہم نے تقریباً جو ہے نا پچھلی دفعہ ہم نے 5 چیزیں بیان کی تھیں، اور آج ہم جو باقی رہ گئی ہیں ان کو بیان کرتے ہیں۔ نجاستوں میں جو 6 نمبر ہے وہ ہے کتا، ڈاگ، اور اسی طرح خنزیر۔ یہ دونوں نجس ہیں، حتیٰ کہ ان کے بال، پنجے، ناخن اور رطوبتیں یہ سب نجس ہیں۔ یہ نجس العین ہے، کتا اور خنزیر۔ اور 8ویں چیز جو نجس ہے وہ ہے کافر۔ کافر یعنی وہ شخص جو اللہ تبارک تعالیٰ کے وجود یا اس کی وحدانیت کا اقرار نہ کرتا ہو، نجس ہے۔ اسی طرح غالی یعنی وہ لوگ جو ائمہ علیہم السلام میں سے کسی کو خدا کہیں، یا یہ کہیں کہ خدا امام میں حلول کر گیا ہے، اور ان کے علاوہ خارجی، ناصبی کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ وہ لوگ جو ائمہ علیہم السلام سے بغض رکھتے ہیں، ان سے بیع رکھتے ہیں، جو دشمنی ہے اہل بیت میں ان سے بغض کا اظہار کرتے ہیں، تو فقہ جعفری کے مطابق وہ بھی نجس ہے۔ اسی طرح وہ شخص جو کسی نبی کی نبوت یا ضروریات دین میں سے کسی ایک کا انکار کرے کہ جو جزوی طور پر صحیح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کا سبب بنتا ہو، تو وہ بھی نجس ہے۔ یعنی جو رسول پاک نے دین لے کے آئے ہیں، جو مسلمات ہیں، ان میں سے کسی ایک کا یا جزوی طور پر انکار کرے کہ اس چیز کا انکار باعث بنتا ہے کہ گویا وہ رسول پاک کو جھٹلا رہا ہے، کہ رسول پاک کہتے ہیں کہ یہ چیز ایسے ہے اور وہ مانتا نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کی یا جھٹلانے کی یا اس کو نہ ماننے کی بات اس طرح سے ہو جائے کہ رسول پاک کی نعوذ باللہ تکذیب ہو، تو پھر وہ بھی شخص جو ہے نا وہ بھی نجس ہو جاتا ہے۔ البتہ اہل کتاب یعنی یہودی، عیسائی اور مجوسی یہ پاک ہیں اور یہ نجس نہیں ہیں۔ کافر کا تمام بدن حتیٰ کہ اس کے بال، ناخن اور رطوبتیں بھی نجس ہیں۔ اگر کسی نابالغ بچے کی ماں، باپ
دادا اور دادی کافر ہوں تو وہ بچہ بھی نجس ہے، کیونکہ وہ بھی ماں باپ کے تابع ہوتا ہے۔ اگر ماں باپ مسلمان ہیں تو بچہ بھی انہی کے تابع ہے۔ البتہ اگر وہ بچہ جو ہے وہ سمجھ بوجھ رکھتا ہے، اچھے اور برے کی تمیز رکھتا ہے، اور وہ تحقیق کر رہا ہے اسلام کے بارے میں یا مائل ہو گیا ہے اسلام کی طرف، تو وہ پاک ہوگا۔ اور اسی طرح اگر کوئی ماں باپ میں صرف ایک شخص یعنی ماں مسلمان ہے یا باپ مسلمان ہے یا دادا یا دادی کوئی ایک مسلمان ہے تو پھر بھی وہ بچہ پاک ہی سمجھا جائے گا۔ اگر کسی شخص کے متعلق یہ علم نہ ہو کہ مسلمان ہے یا نہیں، اور کوئی علامت اس کے مسلمان ہونے کی نہ ہو تو وہ پاک سمجھا جائے گا، لیکن اس پر اسلام کے دوسرے احکامات لاگو نہیں ہوں گے۔ مثلا یہ ہے کہ جب پتہ ہی نہیں ہے تو اس کے ساتھ مسلمان عورت کی شادی کرنا صحیح نہیں ہے جب تک پتہ نہ ہو کہ بندہ مسلمان ہے، اور اسی طرح اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہیں کیا جا سکتا جس کے مطابق پتہ نہ ہو کہ یہ مسلمان ہے یا مسلمان نہیں ہے۔ تو یہ تھی نجاسات میں سے نمبر 8۔ اور اب آگے نمبر 9، شراب۔ شراب نجس ہے، اس کے علاوہ انسان کو مست کر دینے والی چیزیں نجس نہیں ہیں۔ شراب نجس ہے، لیکن اس کے علاوہ جیسے کہ ہیروئن ہے یا چرس ہے، افیون ہے، وہ بھی انسان کو نشہ دیتی ہیں، لیکن خود ان کا جو مٹیریل ہے، جو مادہ وہ نجس نہیں ہے۔ مثلا شراب تو اگر کپڑوں پر گر جائے کپڑے دھونے پڑیں گے، جس برتن میں پئیں گے برتن دھونا پڑے گا، شراب وہ برتن بھی نجس ہو جاتا ہے۔ تو وہ دوسری چیزیں جو ہیں وہ مست تو کرتی ہیں لیکن وہ خود نجس نہیں ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے مٹی جو ہے، مٹی کو کھانا حرام ہے، ٹھیک ہے، لیکن مٹی نجس نہیں ہے، پاک ہے، لیکن کھانا حرام ہے۔ تو اسی طرح یہ جو ہے یہ چیز ہے، یہ خود تو نجس نہیں ہے لیکن اس کا کھانا حرام ہے۔ اگر اس کے علاوہ یہ صنعتی اور طبی الکحل کی تمام اقسام پاک ہیں۔ اگر انگور کے رس میں خود بخود یا پکانے پر ابال آ جائے تو پاک ہے، لیکن اس کا کھانا پینا حرام ہے۔ اسی طرح احتیاط واجب کی بنا پر ابلا ہوا انگور کھانا جو ہے وہ حرام ہے لیکن نجس نہیں ہے۔ اب اس کا کیا فائدہ ہوگا، کوئی کہے کہ بھی ایک چیز حرام بھی ہے نجس نہیں ہے۔ مثلا یہ ہے کہ اگر یہی انگور جو ہے ابلا ہوا ہے، کھانا تو حرام ہے اس کا، لیکن یہ کسی کھانے والی چیز میں، چاولوں میں یا کسی چیز میں ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر اگر کہیں کہ نجس ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی وجہ سے سارے چاول یا وہ بھی چیز نجس ہو گئی۔ یہ نجس چیز نجس نہیں ہوئی، خود اس کو کھانا حرام ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اسی طرح جیسے بہت ساری چیزیں ہیں نا جو جانور ہے، حلال گوشت جانور، ان میں سے میرے کو 15 چیزیں حرام ہیں تو وہ اس کو کھانا حرام ہے لیکن نجس نہیں ہوتی۔ مثلا پورا سالم ہی بکرا کسی نے دیگ میں ڈالا ہوا پکا رہا ہے تو اب اس میں مثلا سالم ہی ہے جب، تو ظاہر ہے کہ اس میں جو چیزیں حرام ہیں، حرام مغز ہے، اور اسی طرح اس کے کپورے اور عضو اور باقی جو چیزیں ہیں تو حرام ہیں، کھانا حرام ہے لیکن نجس نہیں ہے کہ ان کے ساتھ پک گئی چیز ہو، وہ تو نہیں چاہیے تھی ایسا ہو، لیکن اگر درمیان میں پک گئی ہے غلطی سے یہ کیسے، تو مطلب یہ نہیں کہ اب باقی وہ بھی نجس ہو گئے ہیں۔ کھجور، منقع، کشمش اور ان کے شیرے میں چاہے ابال آ جائے تو بھی پاک ہے اور ان کا کھانا حلال ہے۔ دیکھیے ایک ہوتا ہے انگور، تو انگور کا رس جو ہے جس سے شراب بنتی ہے، تو یہ جو کشمش ہوتا ہے یہ انگور کو خشک کر لیا جاتا ہے، تو اس کو یہ زردے میں چاولوں میں ڈال کے پکاتے ہیں لوگ۔ تو چاہے کھجور، منقع، کشمش ان کے شیرے میں چاہے ابال آ جائے تو بھی پاک ہے اور ان کا کھانا حلال ہے۔ فوکا جو عام طور پر جو سے تیار ہوتی ہے اور ہلکے نشے کا سبب بنتی ہے، حرام ہے اور احتیاط واجب کی بنا پر نجس ہے، لیکن وہ آب جو پاک اور حلال ہے جو کسی قسم کے نشے کا سبب نہیں بنتا،
آج کل بکتا ہے عرب ملکوں میں بھی، کہتے ہیں جی بھی یہ نبیذ ہے، یہ جوک ہے. اگر وہ نشے کا باعث نہیں مانتا تو پھر تو وہ پاک ہے. جو جو سے تیار کی جاتی ہے وہ نشابہ اور وہ ڈرنک جو ہے. ہاں جی. اچھا، اب آ گئی 10ویں چیز، وہ یہ ہے کہ اس اونٹ کا پسینہ جسے انسانی نجاست کھانے کی عادت و نجس ہے. بعض جانور جو ہے نا جی حلال گوشت جانور، تو وہ فضلہ کھانا شروع کر دیتے ہیں، گندگی کھاتے ہیں. اگر وہ اونٹ جو ہے وہ انسانی فضلہ کھانا شروع کر دے تو اب چونکہ وہ کھانا شروع ہو گیا ایسا، تو اب اس کا جو پسینہ ہے وہ نجس ہے. یعنی ابھی ایسے اونٹ پر کوئی سواری کر رہا ہے، اونٹ کو پسینہ آیا ہوا ہے، اب وہ جو اس پر سواری کر رہا ہے اس کے بدن کو، کپڑوں کو وہ پسینہ لگے گا، تو اس کا مطلب اس کو دھونے چاہیے. تو اگر وہ یہ کام نہیں کرتا تو ظاہر ہے کہ جو حلال گوشت جانور ہیں وہ پاک ہیں، ان کی اون بھی پاک ہے، روئی بھی پاک ہے، وہ پسینہ بھی پاک ہے. لیکن اگر وہ نجاست خور ہو جائے، اسی طرح وہ مرغیاں گھروں میں ہوتی ہیں تو وہ فضلہ کھاتی ہیں انسانی، تو وہ بھی پھر اسی طرح ہی ہے. اور اسی طرح تو کہا گیا ہے کہ ان کا استبرا کرنا پڑتا ہے. یعنی مثلا مرغی جو ہے اس کو پھر 3 دن باندھ کے تو صاف ستھری غذا کھوائی جائے گی، پھر اس کو ذبح کر سکتے ہیں. اسی طرح بکری کی مثلا 7 دن ہے، گائے اور وہ جو اونٹ ہے تو ان کا ہر ایک کا اپنے اپنے علیحدہ دن ہے کہ اتنے دن ان کو صاف چارہ کھلائیں گے تاکہ وہ اثرات ختم ہوں جو کہ پہلے والے ہیں. وہ یہی ایک سوال پیدا ہوتا ہے جی کہ اگر ایک آدمی اونٹ پہ بیٹھا ہے، پسینہ اس کو آیا ہے، اب اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ اونٹ جو ہے یہ اس جب نے جس کا پتہ نہیں ہے تو وہ تو حلال ہی، وہ پاک ہی سمجھا جائے گا نا جی. جس چیز کا پتہ نہیں ہے، آپ پہلے ہی بات یہ ہے کہ اصول پہلے یہ ہے کہ پاک ہی سمجھیں ہر چیز نا جی، مگر وہ کہ جو ہے نجاست ہے، ان کے علاوہ باقی چیزوں کو پاک ہی سمجھیں. مگر یہ کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ نجس ہو گئی ہے. ٹھیک ہے نا جی. اچھا، جو شخص فعل حرام سے جنب ہوا ہو اس کا پسینہ پاک ہے اور اس کے ساتھ نماز بھی صحیح ہے. کیونکہ بعض فقہا کہتے ہیں کہ بھی اگر کسی نے حرام سے وہ اپنے اوپر غسل واجب کر لیا ہے تو اب اس کے جسم کو جو پسینہ آیا، وہ کپڑے جو پہنے ہوئے ہیں اس نے، تو اس سے احتیاط کرنی چاہیے. پسینے سے نماز پڑھتے وقت ان کو ہٹانا چاہیے. تو آغا سیستانی قبلہ فرما رہے ہیں کہ جو شخص فعل حرام سے جنوب ہوا ہو اس کا پسینہ پاک ہے اور اس کے ساتھ نماز بھی صحیح ہے. یعنی پسینہ جو ہوتا ہے وہ نجس نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. ظاہر ہے وہ غسل تو اس نے کرنا ہی ہے جی. صرف بات ہو رہی ہے کہ چونکہ پسینہ آیا ہے تو کپڑوں کو لگ گیا پسینہ، تو کیا کپڑے بھی دھونے پڑیں گے؟ نہیں، کپڑے نہیں دھونے پڑیں گے، اس بندے کو تو غسل کرنا ہی پڑے گا. آپ کی اجازت جی بسم اللہ. جی السلام علیکم. السلام علیکم. یہ آواز سے بات ہو سکتی ہے؟ جی فرمائیے. آپ آن ایئر ہیں. میرا نام حسن ہے اور سب سے پہلے میں آپ کا اور آغا کا شکریہ ادا کروں گا کہ بہت ہی اہم موضوع پہ آپ لوگ ہماری معلومات میں اضافہ کر رہے ہیں. جی کوئی سوال پوچھنا چاہیں گے آپ؟ سوال یہ ہے صبح کے کھانے کی چیزوں میں، جیسے یہ خصوصاً یہ ٹومیٹو کیچپس وغیرہ ہوتی ہیں، تمام چیزیں پاک ہیں، سوٹیبل فار ویجیٹیرین لکھا ہوا ہے، لیکن اس میں لکھا ہوتا ہے اسپرٹ وینیگر اور وائن وینیگر. تو اب وہ سرکہ ہے لیکن اس میں کیونکہ وائن ہوتا ہے تو اس کے نام کو دیکھ کر ایک کراہیت آتی ہے. تو اب یہ اس حوالے سے پوچھنا تھا کہ ٹھیک ہے کیا اس کا استعمال؟ جی ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ بعض سرکے پہ لکھا ہوتا ہے وائن ونیگر، جی تو کیا وہ اس کا استعمال کرنا جو دیکھیں جی، اگر تو کوئی بھی شراب کی قسم ہے، وائن شراب کو کہتے ہیں نا جی، تو پھر تو احتیاط ہی اسے کرنی چاہیے. لیکن وہ جو ہیں الکوہل طبی، یہ جو دوائیوں میں استعمال ہوتی ہے یا جو صنعتی الکوہل ہے وہ پاک ہے. لیکن جو چونکہ یہاں پر تو ہمیں معلوم ہے کہ بعض لوگ یعنی وہ پکاتے ہیں تو اس میں بھی وہ ایسی چیزیں ڈالتے ہیں، یا شراب اس میں جب تڑکا لگاتے ہیں تو اس میں بھی وہ ڈال لیتے ہیں، میٹھے میں ڈال دیتے ہیں. جی تو حرام ہے نا، وہ پھر نجس ہو جائے گا صاحب. جی اگر ایک اور سوال آپ کی بات سے ذہن میں آ گیا کہ کچھ دواؤں میں لکھا ہوتا ہے کہ اس میں 2% الکوہل شامل ہے، جیسے کھانسی کی شربت میں اس میں باقاعدہ لکھتے ہیں کہ یہ برانڈی یہ الکوہل برانڈی کے اتنے مقدار کے برابر ہے. تو آپ ظاہر ہے کہ یہ چیزیں دیکھ کے کرائیے. جی وہ کہا گیا ہے جو دوائیوں میں استعمال ہوتا ہے نا جی الکوہل،
اور وہ جائز ہے, وہ پی سکتے ہیں. وہ پاک ہے جی اس میں. بہتر. بہت شکریہ. اوکے. جی سوری ایک سوال اور اگر جی فرمائیے. جو یہاں کیپسولس ملتے ہیں اس میں باقاعدہ لکھا رہتا ہے کہ اس میں جیلیٹن شامل ہے, تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جیلیٹین جو ہے جی اس سے تو پرہیز کرنا چاہیے, چونکہ جیلیٹین وہ ہے جو کہ یہ خنزیر اور حرام جانور کے سے بنتی ہے. اگر وہ ہے تو پھر تو اس سے اجتناب ہی کرنا ہے, لیکن اگر وہ دوسرے حلال گوشت جانور ہیں, گائے اور ان سے دوسروں سے بنتی ہے تو پھر جائز ہے. لیکن جب آپ کو شبہ ہو گیا پھر ایک چیز میں کہ نہیں پتہ ہے تو وہ پھر پتہ کرنا چاہیے. ٹھیک. اس سے جیلیٹین والے سے بھی احتیاط ہی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا کیونکہ آپ سوال یہ مکمل ہو گیا جی ہمارا. جی اب یہ ہے کہ نجاست کو ٹھیک پاک کیسے کیا جائے. ثابت پہلے کر لیں. ٹھیک ہے. ہاں جی, کسی بھی چیز کو جو کہ دیکھیں کہ یہ چیز نجس ہو گئی, یہ 3 طریقے ہیں. پہلا یہ ہے کہ خود انسان کو یقین ہو جائے یا عقلی طریقے سے اطمینان ہو جائے کہ فلاں چیز نجس ہے. اگر کسی چیز کے متعلق محض گمان ہو کہ نجس ہے تو اس سے پرہیز کرنا لازم نہیں. لہٰذا کعبہ خانے, یہ جہاں پر چائے پیتے ہیں لوگ, ریسٹورنٹ, ہوٹل, جہاں پر جی آپ لے لیں گا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون میرے بھائی کہاں سے بولتے ہیں جی؟ سر ابھی بولتا ہوں سر. جی سوال کیا ہے آپ کا؟ کیا جی پوچھنا؟ اور مولوی صاحب سے بات کرنی. جی کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ فقہ کے بارے میں بات پوچھتی ہوں. جی بات ہو رہی ہے, بات کریں. مولانا صاحب یہ نصبیوں کا جو مال ہے اس کا اگر ملتے ہیں تو اس کا حلال سمجھتے یا وہ مردار سمجھتے؟ جی 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 ایسا ہے کہ وہ چونکہ جہاں پر بھی حکومتیں قائم ہیں اور قانون ہے تو قانون کا احترام کرنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ کسی جو کو ناسبی سمجھ کے یا اس کا مال چرا لیا جائے یا اس کی عزت و ناموس جہاں پر پہ آپ حملہ رہتے ہیں وہاں ایسا کے نہیں ہو قوانین سکتا. ہیں. صرف بات یہی ہے کہ جب آپ کو معلوم ہے یہ ناسبی ہے تو پھر اس سے کھانا پینا اجتناب کریں, وہ نجس ہے. جی ٹھیک ہے. اور تو نہیں کہا جی نہیں. اچھا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کو خود یقین ہو جائے کہ یہ چیز نجس ہو گئی ہے, یہ عقلی طریقے سے معلوم ہو جائے. صرف گمان کی وجہ سے اور شک کی وجہ سے نہیں. اچھا اسی طرح جب وہ کعبہ خانے, ریسٹورنٹ, ان کو پتہ تو ہے کہ بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں لاوبالی سے, ان کو نجاست طہارت کا پتہ نہیں ہوتا. آپ کی اجازت ہو تو جی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کوشچن ہے. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایک کوشچن ہے, اہل تشیع کے مطابق یہ جو مرغی کے پنجے ہوتے ہیں اس کا سوپ یا یخنی پی سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی پی سکتے ہیں. پی سکتے ہیں جی, قبلہ صاحب کہتے ہیں پی سکتے ہیں. جی پی سکتے. اچھا شکریہ. جی خدا حافظ. جی جی تو یہ بات ہو رہی تھی کہ جو کعبہ خانے وغیرہ جس پر وہ لوگ کام کرنے والے بھی لاوبالی سے ہوتے ہیں کہ نجاست طہارت کا پتہ نہیں, تو وہ کہتے ہیں اگر آپ کو جب تک انسان کو اطمینان نہ ہو کہ یعنی یہ نجس ہے تو اس وقت تک کوئی بات نہیں, کھانا وہاں سے کھا سکتے ہیں. ٹھیک. کسی کے ایک تو طریقہ یہ ہے خود پتہ ہو کہ یہ چیزیں نجس ہو گئی. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جس کے اختیار میں کوئی چیز ہے وہ کہہ دے کہ یہ چیز نجس ہے. ایسے ہیں. مثلا بیوی جو ہے اس کو پتہ ہے, گھر میں کام کر رہی ہے, ان کو پتہ ہے, تو اگر وہ کہہ دے کہ یہ فلاں چیز نجس ہوئی ہے تو ظاہر ہے اس کو پتہ ہے, تو لہٰذا خاوند کو اور باقیوں کو اس کے کہنے پر. اور اسی طرح کوئی نوکر ہے یا کوئی غلام رکھا ہوا ہے, غلام تو خیر آج کل نہیں ہوتے, نوکر ہی ہوتے ہیں. اچھا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ 2 عادل آدمی کسی چیز کے بارے میں کہہ دیں کہ یہ چیز نجس ہو گئی ہے, اور پھر بشرطے کہ ان کو اس کے نجس ہونے کی وجہ بھی بیان کریں. مثلا کہیں کہ یہ چیز خون یا مثلا پیشاب سے نجس ہوئی ہے. ہاں اگر ایک عادل یا قابل اطمینان شخص اطلاع دے لیکن اس کی بات سے اطمینان نہ آئے تو احتیاط واجب کی بنا پر اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے. یعنی چاہے ایک آدمی ہی کہہ دے تو پھر بھی اس سے اجتناب کرنا چاہیے. تو یہ 3 طریقے ہیں جس کی وجہ سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیز نجس ہو گئی ہے.
अच्छा, अगर कोई शख्स मसले से अदम वाकफियत की बिना पर ये ना जान सके कि एक चीज़ नजस है, ये पाक, मसले उसे ये इल्म ना हो कि चूहे की मींगनियाँ पाक हैं या नहीं, तो उसे चाहिए कि फिर मसला पूछे। लेकिन अगर मसला जानता और किसी चीज़ के बारे में उसे शक हो कि पाक है या नहीं, मसले से शक हो कि वो चीज़ खून है या नहीं, या ये ना जानता हो कि मच्छर का खून है या इंसान का खून है, तो वो चीज़ पाक शुमार होगी। आपकी इजाज़त, उसके बारे में छानबीन करना लाजिम नहीं है। जी ठीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अंकल, मौलाना मैं सैयद गैयर बास लाटको से बोल रहा हूँ। जी वालेकुम जी, सलाम, वालेकुम कैसे हो आप? ठीक है, जी गयूर बास, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक ठाक। क्या पूछना चाहेंगे आप? आज सबसे पहले पूछा पेश कर जाता इमाम जाम सादिक इमाम साहब दीन इस्लाम का, और आज मैं आपसे दो छोटे से सवाल करना चाहता हूँ। जी फरमाइए। पहला सवाल ये है कि जब हम माउथ वॉश यूज करते हैं तो उसके अंदर अल्कोहल लिखा होता है, तो वो जब आप यूज करते हैं तो फिर वो जायज है कि नहीं? और दूसरा मेरा सवाल ये है कि जब आप वजू करते हैं और जब आप अपने बाल धो के मसा करने के लिए जाते हैं, आप टैप को पहले, और मसा करने से पहले आप टैप को बंद करना चाहिए या उसको खोला जाना चाहिए, और जब मसा कर लेते हैं फिर बंद करना चाहिए? ठीक है। कि अगर आप उसको हाथ लगा दें तो आपका वजू बाटल हो जाता है। थैंक यू। जी पहला उनका सवाल था माउथ वॉश पे लिखा होता है। जी, वो पहले हम जवाब दे चुके हैं, उसका दवाई में आ जाता वो है। दवाइयों में आ जाता है, तो उसमें अगर अल्कोहल हो तो वो बुर्श किया जा सकता है। अच्छा, दूसरा फिर भी ये है कि जब बुर्श कर रहे हैं फिर भी करोड़ियाँ करेंगे, 2-3 दफ़ा पानी हो डालेंगे, जाती वो अगर मसलन खाने पीने में तो नहीं ना आ रही चीज़, वो वैसे ही पाक हो जाएगी। अच्छा, तो- कबीरा दूसरा गयूर ने बड़ा अहम सवाल किया है, जी क्योंकि अक्सर मैं भी देखता हूँ वज़ू खानों में कि वो मसा करने से पहले वो नलके को बंद करते हैं। अगर नलके के ऊपर भी तरी हो और आपके हाथ भी जो है जी, देखिए वो भी अगर तर हो, मतलब है कि अगर तो बास तो टूटियाँ लीक कर रही हो, ऊपर हाँ, से भी पानी निकल रहा है, जी अगर ऐसी पोजीशन है कि पानी बहुत ज़्यादा है ये वो, तो फिर तो जाहिर है कि अब मसा करने बाद में बंद कर बाद दें। में बंद करें। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो अब जब एक दफ़ा पानी लेके ये आपको ना बायां बाजू धोएंगे, जी। फिर जब दूसरी दफ़ा भी ये पानी लेने के लिए आपने नीचे हाथ किया ना, जी। तो साथ ही उसको बंद कर लें। ये तो उस वक्त मसला है ना कि जब ये पानी आप पर चला जाएगा हाथ पर, फिर नया पानी लगे। ठीक। अभी जब कर रहे हैं तो पानी चुल्लू में ले लिया है, साथ ही बंद कर दे उसको, ठीक। बस अब धो ले। लेकिन कबीरा ज्यादा बेहतर नहीं है कि मसे के बाद ही बंद किया जाए, ताकि बाबा इसमें कोई मसे के बाद इतनी देर लगती है, 4 लोटे पानी के ज़ाया हो जाते हैं। वैसे चीज़ों में ये इसराफ करना भी तो हराम है ना, ठीक। कि कुलू वशरबू वला तुसरफू, खाओ पियो लेकिन इसराफ न करो। ठीक। तो बाद मुल्कों में तो पानी की के कमी लिए है। वो मीटर लगे आपकी हैं, बिल भी इजाज़त हो ज़्यादा है, तो बाद पानी- जगह मसले पानी का, तो जी। पानी ज़ाया ना हो। जी सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, और मौलाना साहब को अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम मौलाना साहब। जी वालेकुम जी भाई मोहम्मद अली, क्या पूछना चाहेंगे आप? जी हाँ जी, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन ये है जी कि मौलाना साहब ये देखें कि जब हम ये जो सिक्के के क्वाइन हैं, पाउंड है या पेपर मनी में है, 10 पाउंड या 5 पाउंड के ये नोट्स हैं, जी जी तो मैं मिनी के अभी करता रहा हूँ, जी तो मेरा कहने का मकसद ये है कि ये जो लोग जिन गोरों लोगों से हम लेते हैं वो कुछ सूर का भी काम कर रहे हैं। मैंने कि हत्ता कि यहाँ तक लोग इन नोटों को इस्तेमाल करते हैं कि जब वो हेरोइन स्निफ करते हैं तो ये 90% रिपोर्ट आई है कि इनके साथ हेरोइन लगी होती है, कि जो हेपेटाइटिस सी का मौजब अभी बन रही है यूरोप और अमेरिका के अंदर। तो जब हम इस पैसे को जब मस्जिद को डोनेट करते हैं, ये मस्जिद में हम जो कलेक्ट कर रहे होते हैं, मस्जिद में जब गिनते हैं, तो इन नोटों को किस तरह हम क्लीन कर सकते हैं इस तरह से हेपेटाइटिस सी से बचने के लिए, या इनके जो इनके गंदे हाथ लगे होते हैं नोटों के साथ, तो इसके ऊपर थोड़ी सी तवज्जो फरमा दीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। जी आप जी ऐसा है कि ज़ाहिर है कुछ चीज़ें होती हैं जो मेडिकल से मुतल्लिक होती हैं, कि वो तो अवाम बेहतर जानती है कि उन चीज़ों से अपने आप को बचाना, और ये कोई ये फ़िकी मसला तो है नहीं कि भी नोट किसी से लें तो पहले नोट को रुमाल से साफ़ करें या टिश्यू पेपर से या तो, और फिर ये है कि ये तो नोट देना और लेना, और ये ज़रूरी नहीं है कि हाथों में दिए जाते हैं। बाज़ दफ़ा ये मस्जिदों को भी चंदा देना, डोनेट करना, लोग डायरेक्ट डेबिट भी लगाए हुए हैं लोगों ने, उससे भी चले जाते हैं। ये कोई
مسجد کا اس کا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ مسجد میں، چونکہ مسجد والے تو آپ سے لے رہے ہیں، ڈونیشن لے رہے ہیں، وہ آپ جانے اور آپ کا خدا جانے کیا کر رہے ہیں آپ. تو جب آپ ڈونیشن دیں گے تو ان کو بھی تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ پوچھیں بھائی یہ جو چندہ تم دے رہے ہو حلال کمائی سے دے رہے ہو کہاں سے دے رہے ہو. ان کا سوال یہ تھا کہ بعض دفعہ نوٹوں پہ وہ ہیروئن لگی ہوتی ہے اس قسم کی چیز، مطلب اگر آپ کا ہاتھ خشک ہے اور وہ بھی خشک ہے تو پھر تو اس میں کوئی نہیں، تو ہیروئن تو اصل نجس ہی نہیں ہے. اچھا مطلب ابھی بات وہ آپ کی ہے نے نا بتایا. شراب جی، نجس جی. ہے، ہیروئن کو نجس کھانا حرام ہے، خود نجس لیکن نہیں ٹچ ہے. کرنا اگر لگ بھی جائے ہاتھ جی. کو تو نجس تو نہیں ہوتی وہ آپ کی کہ اجازت ہاتھ ہو نجس تو- ہو جائے. جی السلام علیکم. ہیلو وعلیکم السلام. جی کون میرے بھائی کہاں سے بولتے ہیں؟ میں حسین بات کر رہا ہوں لندن سے. مولانا صاحب سے سوال کرنا تھا پلیز. جی حسین کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ جی مجھے مارگیج سے ریلیٹڈ کوشچن کرنا تھا. جی فرمائیے. جی کہ بس سمپل کوشچن یہی تھا کہ کیا مارگیج پہ گھر لینا یہاں پہ جائز ہے ہمارے لیے یا نہیں؟ ٹھیک ہے. قرآن شریف میں تو کافی کلیئرلی یہ چیز آ گئی ہے کہ جو بھی سود میں ڈیل کرے گا ٹھیک. وہ گویا اللہ اور رسول کے خلاف جہاد کر رہا ہے. حسین بھائی پہلی بات تو یہ ہے نا کیا وہ سود میں آتا ہے کہ نہیں، سوال کے بغیر صاحب سے یہ پوچھ لیتے ہیں آپ کا. جی آپ پلیز بہت شکریہ. جی مہربانی. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایسا ہے کہ مجتہد جو ہیں فقہا وہ اجازت دیتے ہیں کہ آپ مارگیج جو ہے نا اپنے مکان کے لیے لے سکتے ہیں، اور آپ جب لیں گے قرضہ تو آپ اس نیت سے لیں کہ میں یہ قرض لے رہا ہوں. جی اگرچہ انہوں نے تو اس قرض پر اضافی رقم لینی ہے، آپ اس لیکن کو اصل آپ کی قیمت نیت بنا یہ لیں. ہونی ہاں. چاہیے کہ میں قرض لے رہا اس ہوں، کی قیمت یہ ہے. قیمت یہ ہے میں قرض لے رہا ہوں. ٹھیک. تو وہ تو بہرحال قرض لیں گے. تو کہا گیا ہے کہ انسان کی جو اپنی ضرورت کے مطابق گھر ہے وہ لے سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ بھئی لے کے تو اس کو اپنی ایک نیسٹری بنا لے ٹھیک. کہ وہ سود سے سارا کاروبار کر رہا ہے تو کرائے پہ چڑھائے ہوئے مکان نہیں. صرف اتنی اجازت کہتے ہیں کہ بھئی چونکہ اپنے رہنا ہے تو مکان کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور آدمی لے نہیں سکتا مکان، یعنی اکثریت نہیں لے سکتی 90-95% لوگ آپ کی بغیر اجازت ہو تو مارگیج کی. ایک منٹ ذرا. تو لہٰذا جو آپ نے کہا کہ بھی خدا رسول سے جنگ کرنے والی بات ہے تو وہ بھی بالکل صحیح ہے، قرآن مجید میں ہے، لیکن پہلے ثابت کیا جائے کہ یہ واقعاً سود ہے اور اس کے بعد اس پر لاگو ہوتی ہے بات. اور پھر یہ بھی ہے کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے اگر کوئی مجبور ہے آدمی، جس طرح کہا گیا نا کہ جو آدمی مر رہا تو اس کے لیے حرام اتنی مقدار میں کھانا جائز ہے جس سے اس کی جان بچ سکے، تو تقریباً یہ اسی زمرے میں آ جائے گی بات. ٹھیک مہربانی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں مولانا صاحب سے ایک سوال کرنا ہے. کون میرے بھائی کہاں سے بولتے ہیں؟ جی جی میں مقصود علی بول رہا ہوں اٹلی سے. جی مقصود بھائی جی فرمائیے. مقصود جی میرا سوال یہ ہے مولانا سے کہ اگر کسی کے پاس زمین رکھی ہو جی اور وہ زمین کو بیچے جی اور اس کے بعد وہ جو رقم آئے گی جی کیا اس اور زمین کا پلاٹ بھی ایک ہی ہو، وہ جو رقم آئے گی اس زمین کی کیا اس پر خمس دینا واجب ہوگا فوراً فی الوقت؟ ٹھیک. اور یہ بھی دوسرا سوال یہ بھی ہے کہ وہ آدمی کے اور بھی اخراجات ہوں، اس کے علاوہ لین دین بھی ہو دنیا میں، اس کا وہ ادا کر کے اس کے اوپر خمس دے گا یا اس ساری رقم پہ خمس ٹھیک. دے گا؟ ٹھیک. مہربانی خدا حافظ. کیونکہ اس کا بہتر تو یہ ہے کہ تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ خمس کن لوگوں پہ یا کس جی طرح وہ سے. تو ظاہر ہے، وہ تو جب ہم خمس کے مسائل بیان کریں گے ٹھیک اس وقت اس کو تفصیل سے بیان کریں گے. ٹھیک. تو باقی یہ ہے کہ اگر اس آدمی نے کسی کے پاس پلاٹ رکھا بیچا ہے اپنا، جی. تو ابھی اگر تو فرض کریں کہ آج ہی بیچا ہے اور آج ہی اس کی تاریخ تھی جو سالیانہ خمس کی جو طے کیا ہوا ہے مقرر کی ہوئی ہے، تو پھر یہ ہے کہ اسی دن ہی اگر پلاٹ بیچا ہے اسی دن اس کی فرض کریں مثال ہے 1 جنوری کو ٹھیک. اس نے پلاٹ بیچا اور 1 جنوری ہی اس کی خمس کی تاریخ تھی، تو اس دن پھر جو اس کے خرچے ہیں، اگر کوئی قرضہ دینا ہے کسی کا، کوئی بل دینا ہے کچھ، وہ نکال لیں، باقی جو رقم ہے اس سے خمس نکال دیں. کیونکہ اہم چیز تو یہی ہے کہ اس نے طے کیا ہو اپنی تاریخ کہ اس تاریخ ہاں کو جی میں تاریخ اپنا- اگر طے اس کی کے ہوئی، بعد آگے پھر لیکن اگر طے نہیں ہاں، کی ہاں. ہوئی تو پھر ظاہر ہے کہ جو بھی آپ چیز بیچ رہے ہیں پھر اسی وقت نکالنا پڑے گا، کیونکہ آپ نے طے نہیں کی ہوئی تھی نا تاریخ. تو بہتر ہوتا ہے کہ اپنے مالی سال کے لیے ایک تاریخ جو ہے خمس نکالنے کی ٹھیک. مقرر کرنی چاہیے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا کہ ہمارا موضوع جو تھا کہ اجازت ہو تو کال جی، لے جی. لیں.
جی السلام علیکم. السلام علیکم مولانا. جی وعلیکم بھائی السلام. آپ کو بھی سلام اور پرسا امام کی شہادت کا. جی کون میرے بھائی کہاں سے بولتے ہیں جی؟ میں نقوی بول رہا ہوں. نقوی صاحب. اچھا میں 2 سوال پوچھنا چاہتا ہوں. ایک تو سوال بھی اور مسئلہ بھی ہے, اور دوسرا سوال ہوگا. پہلا سوال تو یہ ہے کہ جب انسان وضو بھی کر لے, طہارت کے بعد وضو بھی کر لے, اور جب نماز پہ کھڑا ہوتا ہے یا پہلی یا دوسری رکعت میں جاتا ہے تو اس کا شک ہوتا ہے کہ اس کا کوئی پیشاب کا قطرہ وغیرہ نکل گیا ہے. شک ہوتا ہے. نماز چھوڑ کے دوبارہ پھر نماز جا کے طہارت کرنی چاہیے, وضو کرنا چاہیے, یا نماز مکمل کرنی چاہیے؟ ٹھیک ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جگہ نہیں ہوتی تو مجلس وغیرہ کرانی ہوتی ہے, یا اس قسم کا کرنا ہوتا ہے تو کوئی ہال کرائے پہ لے لیتے ہیں جس میں ہم مجلس کروا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کیا وہاں پہ شادی کی محفلیں بھی ہوتی ہیں اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے, تو کوئی اور جگہ نہیں ہے, تو کیا وہ جگہ کرائے پہ لے کے وقتی طور پہ اس میں ہم مجلس کرا سکتے ہیں یا نماز پڑھ سکتے ہیں وقتی طور پہ؟ کیونکہ اگر اپنے پاس وقتی طور پہ وہ جگہ جو ہے تعمیر کے لیے نہیں رکی ہے اصل مسجد. جی آپ کا یہ سمجھ گیا سوال. کہ پہلا سوال تو یہ تھا ان کا کہ کہتے ہیں طہارت بھی کی ہے, وضو بھی کیا ہے, اس کے بعد نماز کے دوران شک پیدا ہوا ہے کہ شاید کوئی پیشاب کا قطرہ جو ہے وہ. جی میں سمجھ پھر بعد میں جواب دیں, پہلے کال لے لیں. کال لے لیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون میرے بھائی کہاں سے بولتے ہیں جی؟ جناب کراچی سے بول رہا ہوں. جی کون صاحب جناب؟ جی کراچی سے بول رہا ہوں, میں کیوں بات کرنا چاہ رہا ہوں. جی فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی سوال تو کروائیں مجھے آپ. جی بات ہو رہی ہے بھائی, بات کریں. ہاں جی آپ بتائیے, آپ کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ جی ایسا یا مرید ابقار یا دانی کو شہید جو کیا تھا وہ غلام رضا نقوی نے کیا تھا, کیا یہ شرعن؟ جی اچھا, کیونکہ اب ان کا سوال یہ تھا کہ نماز کے دوران شک پیدا ہوا ہے کہ شاید پیشاب کا قطرہ نکلا ہے. ایسا ہے کہ اس کے لیے ایک ٹرم استعمال کی جاتی ہے, استبرا کرنا. اگر تو انسان کر چکے ہیں وہ, اگر تو انسان جو ہے جب وہ پیشاب کرتا ہے, استنجا کرتا ہے, تو استبرا بھی کر لیتا ہے. تو اب اگر اس نے وضو کر لیا, استبرا کرتا ہے وہ, تو وضو کر کے اب جب کھڑا ہوا پہلی رکعت یا دوسری رکعت میں, تو شک گزرا اس کو کہ بھئی یہ کیا ہے, پیشاب کا قطرہ ہے یا وہ وضی اور ودی, وہ جو منی کی اقسام میں سے ہوتے ہیں وہ ہے. تو اگر استبرا کرتا ہے تو پھر تو شک کی پرواہ نہ کرے, پھر تو پڑھ لے نماز. لیکن اگر استبرا نہیں کرتا تو ظاہر ہے کہ پھر اس کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا, بلکہ اگر کپڑے نجس ہو گئے ہیں پیشاب کے قطرے کی وجہ سے تو وہ دوبارہ اس کو چینج کرے گا. لیکن اگر جو بوڑھا آدمی ہے ایسا کہ جس کی نماز میں یعنی تھوڑی تھوڑی دیر بعد قطرے نکلتے رہتے ہیں, اس شخص کو چاہیے کہ لنگوٹ قسم کی چیز باندھ لے, تو پہلے وضو کر لے نماز کے لیے, ٹھیک ہے, اس کے بعد قطرہ نکلتا بھی رہے تو وہ نماز پڑھتا رہے گا, لیکن دوسری نماز کے لیے دوبارہ وضو کرے گا اور یہ لنگوٹ بدلے گا. آپ کی اجازت. اور ایک اور تھا ان کا سوال. جی یہ فون میں کال لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون میرے بھائی کہاں سے بولتے ہیں جی؟ میں ناز صاحب سے بات کر رہا ہوں. ہاں جی آپ بتائیے کیا پوچھنا چاہیں گے؟ سر یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ مولانا صاحب دیکھیں جو. جی بتائیے. ہلو. جی جی مولانا صاحب بیٹھے ہیں نا جو مولانا صاحب, رکھو جی کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ سر یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرا فلیٹ اس میں علم لگا پڑا ہے, یہ بند کر کمپلیٹ کیا ہے. اچھا دوسرا ان کا یہ سوال تھا کہ ہم مجالس کے لیے بعض دفعہ شادی. جی کوئی حرج نہیں ہے, جب آپ کرائے پہ لیتے ہیں کہ بلڈنگ تو لے سکتے ہیں آپ, اس میں آپ جب مجلس کے لیے لیں گے تو وہاں نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. صرف یہ ہے کہ جب نماز کے لیے پڑھی جائے تو وہ جگہ جو ہے وہ. وعلیکم السلام. کون؟ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کال کی تھی مارگیج ریلیٹڈ سوال پہ, بہت بہت شکریہ, مولانا صاحب نے جواب دیا. جی 2 چیزیں چھوٹی سی اگر پلیز پاسبل ہو تو اور کلیئر کر دیں مجھے. جی فرمائیے. ایک
آپ نے بھی فرمایا, مولانا صاحب نے بھی فرمایا کہ یہ ثابت پہلے کرنا ضروری ہے کہ وہ سود ہو. جی. یہ چیز میری سمجھ میں نہیں آئی کہ یہاں پہ تو مارگیج بڑی کلیئرلی ڈیفائنڈ ہوتی ہیں کہ وہ انٹرسٹ ایلیمنٹ اتنا ہے, کیپٹل ری پیمنٹ اتنی ہے. تو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ کون ثابت کرے گا, کیسے ثابت ہوگا, یہ ثابت کرنا ہے کہ پہلے وہ سود ہی ہے, تو اس سے آپ کی کیا مراد ہے؟ پہلی چیز. دوسری چیز یہ کہ جو یہ کہا جاتا ہے کہ مجبوری میں تو حرام حلال ہو جاتا ہے, اور اس طرح کی چیزیں جو کی جاتی ہیں, کیا یہاں پہ مطلب اپنا گھر میں رہنا کو آپ اتنا زیادہ اس سے مثال دے سکیں گے کہ وہ بہت ہی جان کے لیے ضروری ہے, رینٹ پہ رہ کے گزارا نہیں ہو سکتا؟ تو اس والی دلیل میں کتنا ویٹ ہے, پلیز یہ بھی مولانا صاحب سے پوچھیں. یہ ابھی بتا دیتے ہیں. جی جی وعلیکم السلام. تو میرے بھائی بات یہ ہے کہ آپ نے صحیح فرمایا کہ ظاہر ہے جو قرض دیتے ہیں یہاں پر وہ سود ہی ہوتا ہے, چونکہ وہ جو ہم نے کہا تھا کہ پہلے سود ثابت کیا جائے, وہ چونکہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے جنس دے کے مثلا گندم 10 کلو دی ہے تو آپ کہیں جی 2 مہینے بعد میں 12 کلو گندم لوں گا, یہ ہو جائے گا سود. لیکن آپ کہیں کہ جی میں گندم دے رہا ہوں آپ سے, تو 2 مہینے کے بعد میں 5 کلو چاول لے لوں گا یا 12 کلو چاول لے لوں گا, تو جنس بدل گئی ہے, تو اس صورت میں یہ سود نہیں ہوگا. تو اس لیے میں نے کہا تھا کئی شکیں ہوتی ہیں, پہلے ایک چیز کو صحیح طرح سود ثابت کیا جائے, پھر ہی اس پر یہ چیزیں ہوتی ہیں وارد. اور پھر یہ بھی ہے کہ آیا جو روپیہ ہے اس کی قیمت اتنی رہتی بھی ہے, جیسے کہتے ہیں کہ بھئی 100 روپیہ اگر رکھیں بینک میں, 1 سال کے بعد اس کی قیمت ویسے ہی 90 روپے اور 88 روپے رہ جاتی ہے. تو اگر بینک بھی مثلا سالانہ 12% یا 10% آپ کو سود کر کے دے رہا ہے, تو حقیقت میں وہ سود نہیں ہے, بلکہ وہ جو آپ کے پیسوں کی قیمت گر گئی ہے وہی آپ کو مل رہی ہے. 1 سال پہلے جو قیمت تھی تقریباً 1 سال بعد وہی قیمت ہے, ان کو اضافہ ملا کے بھی. تو اس لیے کئی صورتیں اور شکیں بنتی ہیں, اس لیے کہا جاتا ہے کہ بھی اتنا سادہ سا معاملہ نہیں ہے کہ فوراً ہی خدا رسول سے جنگ کروا دیں آپ. تو رہ گئی بات یہ کہ جس مجتہد کی تقلید کرتے ہیں, فقہ جعفریہ میں تو ایسے ہی ہے, تو چونکہ آغا آیت اللہ عظمہ سیستانی اور آیت اللہ عظمہ آغا خامنائی وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ مورگیج لے لیں اور قصد اپنا یہ رکھیں میں قرضہ لے رہا ہوں. خود قرضہ لینا حرام نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ چونکہ مل نہیں رہا نہیں دے رہے, لیکن آپ اس نیت سے لیں, اور ظاہر ہے کہ وہ اضافی تو لیں گے, وہ دینا ہی پڑے گا. جی ٹھیک ہے. اچھا, ہمارا موضوع جو وہ جو 2 سوال تھے ان کے ہو گئے تھے جی. ایک ان کا یہ تھا کہ کیا کرائے کا ہال, اس پہ ہم مجلس اور نماز چاہے وہاں شادیاں ہوتی ہوں یا جیسی بھی ہو, اس میں وہ کوئی نہیں ہے. جی وہ ٹھیک ہے, جائز ہے اس میں. اور پھر یہ ہے کہ جب آپ اپنی چادریں بچھائیں گے نا جی, تو سجدے گاہ پر آپ نے سجدہ کرنا ہے, تو وہ جو سجدہ کرنے والی جگہ وہ پاک ہونی چاہیے. وہ چاہے سجدے گاہ مہر ہو یا پتے ہوں یا جو بھی چیز رکھی ہے آپ نے, تو اس کو پاک ہونا چاہیے. اچھا, دوسرا قبلہ یہ تھا کہ ہمارے موضوع کے مطابق کہ اگر کوئی چیز نجس ہو جاتی ہے جی تو اس کو پاک کیسے کیا جاتا ہے؟ جی وہ تو پھر یہ ہے کہ اگر باب آئے گا مطہرات, وہ چیزیں جو ہیں اکثر چیزوں کو تو پانی پاک کرتا ہے نا جی. اگر برتن نجس ہو گیا ہے تو اس کو پانی سے پاک کریں گے, ٹھیک ہے. اور اگر خود آدمی نجس ہو گیا ہے تو غسل جنابت ہے یا اس طرح؟ ہاں جی, خود آدمی جنوب ہو گیا ہے تو وہ ظاہر ہے غسل کرے گا اس کے لیے. جی, تو اگر کوئی شخص جانتا ہو کہ جو 2 برتن یا 2 کپڑے جو اس کے استعمال میں ہیں اس میں سے ایک نجس ہے, تو کیا کرنا چاہیے؟ اب احتیاط یہ ہے کہ دونوں سے پرہیز کرے. یعنی 2 لباس تھے, وہ سمجھتے ہیں ان میں سے ایک نجس تھا آدمی, تو اب نماز جب پڑھنی ہے اس نے تو کیا کرے؟ بہتر ہے کہ دونوں دھوئے یا پھر دونوں کو. لیکن اگر وقت تنگ ہے اور نماز پڑھنی ہے تو پھر یہ ہے کہ دونوں کو پہن کے ایک دفعہ اس کے ساتھ نماز پڑھے, ایک دفعہ اس کے ساتھ نماز پڑھ لے. اور دوسرا قبلہ یہ ہے کہ اسلام نے بڑی آسانی پیدا کی ہے جی کہ شک کی صورت میں کہا گیا ہے کہ وہ پازیٹیو ہے, آپ اس کو منفی جہاں کہیں شک پیدا ہو جائے تو اس کو آپ مثبت اس کو لیں. میں بخاری صاحب یہاں پر جو ہے نا کلی اصول بیان کرتا ہوں جی. وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو ایک چیز کے بارے میں یقین ہے کہ یہ پاک ہے جی,
تو اب جب تک یقین نہ ہو کہ یہ نجس ہو گئی ہے وہ پاک ہے اس وقت وہ پاک ہی ہے. جی اب مثلا آپ نے لباس پہن کے گھر سے نکلے, جی یقین ہے کہ دھلے ہوئے لباس ہے جو پاک ہے. جی اب باہر سے کہیں سے چھینٹے پڑ گئے یا کسی کی عمارت اوپر سے آ گئے یا گلی میں کہیں سے لباس پہ چھینٹے پڑ گئے, جی. اب آپ کو شک ہو گیا کہ ہو سکتا ہے یہ نجاست کے چھینٹے ہوں. جی چونکہ پہلے یقین تھا جی اب شک ہے, تو یقین کو شک سے نہیں توڑا جا سکتا, ٹھیک. یقین کو یقین سے توڑا جا سکتا ہے. ٹھیک. تو اگر پہلے یقین ہے ایک چیز کے بارے میں پاک ہے, تو جب تک یقین نہیں ہوتا کہ اب یہ نجس ہو گئی ہے وہ پاک اس وقت ہے. تک اس کو پاک ہی سمجھے. یہ ٹھیک ٹھیک تو یہ قاعدہ کلیہ جو ہے یہ یاد رکھنا چاہیے. ٹھیک ٹھیک ہے. ٹھیک. اور اسی طرح یہ جو 10 چیزیں نجس ہیں, ان کے علاوہ جو باقی چیزیں ہوتی ہیں وہ عین نجس نہیں ہوتی, ٹھیک. وہ ان چیزوں کی نجاست کی وجہ سے وہ نجس ہوتی ہیں. ٹھیک. تو باقی جو چیزیں ان کے علاوہ ان کو آپ پاک ہی سمجھیں. ٹھیک. جب تک آپ کو یہ اطمینان نہیں ہے, یقین نہیں ہے کہ یہ نجس ہے, ٹھیک. اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. کیونکہ قبلہ ہمارے یہاں یو کے میں کیونکہ بارش بہت زیادہ ہوتی ہیں, جی. اکثر باہر نکلتے ہیں, تو کیا جو سڑک پہ جو پانی ہے جی وہ بعض دفعہ آپ کے لباس پہ لگ جاتا ہے, جی. خود بارش کا پانی تو پاک ہے, تو ہاں کیا وہ بھی پانی پاک ہوگا؟ ظاہر ہے کہ جو بارش جب تک ہو رہی ہے جی اس وقت تک تو وہ ایک آب جاری کا کام کر رہی ہے, بارش پانی ہو رہا ہے, تو اب جو بھی پانی کہیں کھڑا ہے وہ بھی اس میں بارش ہو رہی وہ ہے, بھی پاک ہو گیا ہے. جی لیکن جو ہی بارش تھم جائے گی, جی ٹھیک ہے, اور اب اگر تھم گئی تو اب کوئی نجس چیز یا گاڑی کو چیز ٹائر وغیرہ لگے یا کچھ اب نجس ہوگی, تو اب جو پانی کھڑا ہے بارش تھم چکی تھی, جی تو اب جو چھینٹے پڑیں گے اگر وہ کور سے کم ہے, جی مطلب ایک دفعہ تو ہے گا نا حوصہ بنا ہوا کور جس میں 300 تو تقریباً 80 کلو گرام پانی ہوتا ہے نا, جی 3 بالشت طول میں اور 3 بالشت عرض میں اور 3 گہرائی میں, اتنا بڑا کوئی ڈرم یا کوئی حوض یا کوئی ایسی چیز ہے جس کو کور کے مقابل پانی, تو اس میں اس وقت تک وہ نجس نہیں ہوتا ہے جب تک اس کا رنگ نہ بدلے, اس کی بو نہ بدلے, اس کا ذائقہ نہ بدلے, تو وہ پاک ہے. ٹھیک ہے نا جی. قبلہ کیونکہ اب نہیں ہمارے تو میرے خیال چونکہ 8:15 بجے تک یہ پروگرام جانا ہے, ہم نے 15 منٹ لیٹ شروع کیا تھا, تو 8:01 ہوئے ہیں, تو ابھی ہم تھوڑا سا اور چند مسئلے بیان کریں گے, جی ٹھیک تو پھر انشاءاللہ. جی ٹھیک جی تو پاک چیز جو ہے وہ نجس کیسے ہوتی ہے؟ جی اگر ایک چیز جو ہے وہ نجس ہے اور دوسری چیز جو ہے پاک ہے, ٹھیک ٹھیک ہے, ٹھیک مثلا میرا ہاتھ جو ہے اس کو خون لگا ہوا ہے, ٹھیک ٹھیک, میرا ہاتھ نجس ہو گیا, ٹھیک. اب میرے کپڑے جو ہیں وہ ان کو لگ جاتا ہے خون, تو کپڑے بھی نجس ہو گئے. جی اچھا اگر یہ ہے کہ دونوں چیز خشک ہے, نجاست جو ہے وہ بھی خشک ہے, ہاتھ بھی خشک ہے, اور وہ جو دوسری چیز جس کے ساتھ نجاست ٹچ کر رہی ہے وہ بھی خشک ہے, تو دونوں میں سرایت نہیں ہوئی, تو پھر وہ پاک ہے, نجس نہیں ہوئے گی. جیسے نجس اسی ہوئے گا جب, ہاں جی, کتے کو آپ ہاتھ لگا لیتے ہیں ہاں جی, اور آپ کا ہاتھ بھی خشک ہے اور کتے کی جو جلد ہے وہ بھی خشک ہے, ہاں جی, تو پھر وہ آپ پاک ہیں, اس میں کوئی ہاں. لیکن اگر وہ تری اس میں لگی ہوئی پھر ہے, جیسے کتا جو ہے بارش میں بھیگا ہے اور آپ کے قریب کھڑا ہو کے جی. اس نے آپ کو ذرا اپنا چھنڈا دیا نا, وہ ٹھیک ہے, تو وہ زارا اڑ کے آپ کے اوپر پڑا تو وہ نجس ہو گیا. اسی طرح کہ اگر کافر جو ہے اس کا ہاتھ خشک ہے, آپ کا ہاتھ بھی خشک ہے, اگر آپ تو آپس ٹھیک میں ہے, لیکن اگر اس کا ہاتھ گیلا ہے یا آپ کا ہاتھ گیلا ہے ٹھیک تو پھر ہاتھ دھونے پڑیں گے. ٹھیک ہے, اگر خشک ہے تو پھر نہیں. جی ہاں. اچھا, دوسرا کہ ایک اہم جو ہمارے فیملی کے متعلق سوال ہے کہ کتنی عمر تک بچہ جو ہے اس کا پیشاب جو ہے وہ پاک ہے؟ جی دیکھو جی, پیشاب تو نجس ہی ہوتا ہے, ٹھیک, صرف اس کی ماں کے لیے یا دائی کے لیے سہولت ہے کہ جب تک بچہ ابھی وہ شیر خار ہے, غذا ٹھوس نہیں کھا رہا, ٹھیک ہے, اس وقت تک یہ ہوتا ہے کہ بھی وہ ایک ہی دفعہ پانی ڈال جائے تو وہ پاک ہے, اس کو اتنا نچوڑنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ ہے بات, وَإِلَّا نجسی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے جو دو مہینے کا ہے, ہاں جی, ابھی وہ ٹھوس غذا نہیں کھا رہا تو اس کے لیے تھوڑی سی رعایت ہے. وَإِلَّا جب کھانا شروع ہو گیا سیریل وغیرہ یا جو, تو وہ گندم یا ٹھوس چیز, تو اس وقت پھر وہ احتیاط ہی کریں گے. ٹھیک ہے. ایک آدھا اور مسئلہ, ابھی تو 8:03 ہوئے ہیں, اگر کوئی
पाक चीज़ किसी नजस चीज़ को लग जाए जी और इन दोनों या किसी एक के तर होने के मुतल्लिक शक हो जी तो पाक चीज़ नजस नहीं होगी, वो पाक क्योंकि ही शक रहती है, शक है, है। यकीन नहीं हुआ। जी अच्छा, अगर दो चीज़ें जो हैं जी जिनके बारे में इंसान को इल्म ना हो कि इनमें से कौन सी पाक है और कौन सी निजस है, जी। अगर एक पाक है और तर चीज़ उनमें से किसी एक चीज़ को छू जाए तो इससे परहेज़ करना ज़रूरी नहीं है, जी सिवाय बाज़ सूरतों में, जैसे सूरत में जब इन दोनों मशकूक निजस चीज़ों की साबका यकीनी हालत नजासत की हालत हो, जी या मसलन इस सूरत में जब कोई और पाक चीज़ रतूबत के साथ दूसरी चीज़ से लग जाए। मसलन ये भी है कि मुझे यकीन था कि मेरे कपड़े नजस हो गए थे, जी ठीक है, अब मैं आया मसलन एक आधा दिन बाद घर में आया तो चूँकि अगर पता नहीं है कि ये कपड़े धो दिए गए हैं, मसलन बेगन में धो दिए नहीं, अगर ये पता नहीं है तो पाक तो है। नहीं ना पाक, क्योंकि पहले पता था, पहले यकीन था, यकीन, जी। यकीन था निजस है, जी तो आप वही फार्मूला कि आप यकीन होना चाहिए धोए। जी अगर वो पता ही नहीं है चलता कि नहीं धोए हैं या नहीं धोए, तो ऐसा नहीं कि जी मैं 2 दिन बाद आया हूँ तो ज़रूर इसने धो ही दिए होंगे, नहीं, फिर पता होना चाहिए कि ये पाक हो गए। ठीक। अच्छा कि भैया बाज़ मौक़ों पे ऐसे होता है कि अव्वल वक़्त है नमाज का, जी तो कोई दोस्त आया है तो उसको भी कहा जाता है कि भाई इकट्ठे अव्वल वक़्त में नमाज पढ़ते हैं, जी, तो वो काके से कहते हैं मैं अभी काम से आया हूँ तो शायद मेरे कपड़े नजस हों। तो क्या वो शक की जो है देखिए जी, वो तो वही बता सकता है जी। ना, आप तो उसको दावत ही दे सकते जी। हैं। अगर उसको पता है कि बाज़ दफ़ा काम की हालत में वो टॉयलेट में जाते हैं तो में पानी नहीं है वहाँ पर या लोटा नहीं है, वो निजस हुए वो उन कपड़ों के खैर है, वो घर में जाता है और कपड़े बदलता है, नहाता है या तो साफ होता है, जी। तो उस सूरत में तो है। लेकिन अगर खाली गंदे हों जी तो ये अगर कोई काम कर रहा है, मसलन गाड़ी के नीचे घुसा हुआ है तो या इजाज़त नहीं लगी वो सिर्फ उसको। काले कपड़े काले हुए हैं या उनको ग्रीस लगी है कुछ, तो वो निजस नहीं हुए, नमाज उसके साथ पढ़ सकता है। लेकिन अगर वो समझते हैं कि नहीं मैं अभी नहीं पढ़ूंगा, मैं आधे घंटे घर जाके साफ सुथरे कपड़े पहन के करूंगा, चूँकि कहा गया है कि खुजू ज़ीनतकुम इंद कुल्ल मस्जिदिन, जब नमाज की हालत में आओ तो ज़ेबो ज़ीनत करके आओ, खुश लिबास अच्छा लिबास पहन के आओ, खुशबू लगा के आओ, ज़्यादा सवाब है। तो अगर इस नीयत से है तो फिर ठीक है। आपकी इजाज़त हो तो कॉल करिए। जी जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरी जरा मौलाना साहब से बात करवा दीजिए। जी कौन मेरे भाई, कहाँ से बोलते हैं? मैं यॉर्क से सराज हैदर बोल रहा हूँ। जी सराज भाई क्या पूछना चाहेंगे आप? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि हम अपने घर में आज़ादारी करते हैं जी और अशरा करते हैं मजलिस, जी तो हमने एक बिल्ली रखी हुई है, वो थोड़ी देर के लिए उसको घर से बाहर भी निकालते हैं फिर अंदर आ जाती है, ठीक है। तो क्या बिल्ली रखना जायज है या नाजायज? जी ठीक है जी, जरा काइंडली मुझे ये बता जी दीजिए। अभी बता देते हैं जी। देखो जी, बिल्ली रखना जायज़ है, नाजायज़ तो नहीं वो है, पाक भी है खुद। लेकिन ये है कि उसके जो है ना बाल अगर वो आपके लिबास में लगे हुए हैं तो नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है। बिल्ली के बाल अगर आपके उसमें कपड़ों पर लगे हुए हैं तो, और अक्सर होता है ऐसा, वो बिल्ली आती है बाज़ दफ़ा आदमियों की टांगों से अपने आप को घसीटती है और बाज़ दफ़ा खारिज करती है और क्या, तो बाज़ लोग भी हाथ में उठा लेते हैं और वो बाल वाल उसके लग जाते हैं। अगर बाल आपके लगे हुए हैं लिबास में और उस हालत में नमाज पढ़ेंगे, नमाज बातिल हो जाएगी। तो ये बहरहाल उससे एहतियात करें। लेकिन वो खुद तो पाक है, नजिस तो नहीं है हाँ, बज़ाते सब खुद। बहरहाल जितना का मसला पूछा है उतना ही मैंने बता दिया है ठीक। कि चूँकि उसको रखेंगे तो बाल जो लगे होंगे बाल। वो जायज़ नहीं है फिर। जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, मैं बात कर सकता हूँ आपको सबसे? जी जी, कौन जी। मेरे भाई, कहाँ से बोलते हैं जी? मैं शराफत अली पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ। जी शराफत भाई क्या पूछना चाहेंगे आप? सर मैं पूछना चाहता हूँ, रात को सोते हुए ख्वाब में अगर कुछ ड्राम वगैरह हो जाए तो वो कपड़े मशीन में डाल के दूसरे कपड़ों के साथ ठीक है तो वो भी खराब हो जाएंगे ये या पूछ- वो सही रहेंगे? ये बता देते हैं। और उनका सवाल ये था कि जी अगर मैं किसी को समझ गया हूँ। नजासत- जी ऐसा है कि वो अगर वो मशीनों में डाले जाएं जो 2-3 दफ़ा चक्कर धोती लगाती हैं, हैं। फिर सर्कल चलता है, पानी फिर आता है, तो जब वो कपड़े असल वाले पाक हो जाएंगे तो जो बाकी भी
साथ थे कपड़े ठीक। वो भी पाक ही रहेंगे, उसमें नजस नहीं होएंगे, बिल्कुल सही। लेकिन पहली दफ़ा तो नजस हो जाएंगे सारे, जी। उसके बाद जब पाक होंगे तो सारे पाक हो जाएंगे। क्योंकि- लेकिन आप एहतियात करना चाहते हैं तो बेहतर होता है कि उतना जितना हिस्सा नजस हुआ हुआ है कि उनको अलहदा से धो लिया जाए ताकि दूसरे कपड़ों में डालने से पहले, ठीक। अगर ये कर सकते, लेकिन अगर नहीं कर सकते तो वो बहरहाल, और मशीनों का भी फर्क होता है ना, ठीक। बास पाकिस्तान में दूसरी जो एक डाली हुई है उसी में घूम फिर रहे हैं, ठीक। और उसमें पानी भी वही डाला हुआ, बाद में जोड़ के निकालते हैं तो वो निजस ही होते हैं उस वक्त, ठीक। जब तक वो जाके आब जारी से ठीक। या 3 दफ़ा पानी डाल के ना धोएंगे। क्योंकि ये मैंने एक हमारे दोस्त हैं, क्योंकि वो इसके मैकेनिक भी हैं मशीन के जी। ना, तो मैंने उनसे ये सवाल किया था, तो उन्होंने कहा था यहाँ की जो मशीनें हैं वो 2-3 दफ़ा पानी को निकालती हैं, फिर नया पानी आता है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो पाकिस्तान में बिल्कुल ऐसी लगी हुई है, ऊपर जी, ही कपड़े डाले हैं, ठीक। वो बस फिरती रही है, ठीक। और उसके बाद उसने सिर्फ मैल उसकी निकल गई है, ठीक। लेकिन अब जब उसको उठाएंगे ठीक। वो खुद निचोड़ने पड़ते हैं, वो ठीक। निजस है, ठीक है, तो उनको फिर धोना पड़ेगा, जब धोएंगे और उस वक्त वो पाक होंगे पानी से जब जी, करेंगे। बिल्कुल। वाइल्ला इधर वाली जो है मशीनें ये जो चलती घूमती हैं, हैं, जी जी, हाँ, तो ये पाक कर देती हैं। ठीक है। जी। क्योंकि अब जी ठीक। हमारा आखिरी मराहिल में प्रोग्राम जो है वो दाखिल हो चुका है, तो मैं इल्तमास करूँगा कि बुआ साहब से अपने मखसूस अंदाज में दुआ फरमाएँ ताकि प्रोग्राम का एहतमाम किया जा सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलियकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाए फ़ी हाज़िहि स्साअति व फ़ी कुल्लि साअ वलियन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। बुआ हिदायत टीवी की तरफ से आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप हमेशा तशरीफ़ लाते हैं और हमें टाइम देते हैं। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। कैसर बुखारी आपसे इजाज़त चाहता है। खुदा हाफिज़।